وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنہ قالوا لمن یا رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک وتصل من قطعک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما آج کے اس اجلاس کے صدر محترم ہم سب کے مخدوم گرامی قدر عارف باللہ حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب زیدہ مزدور شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم پوکرن، صدر رابطہ مدارس اسلامیہ راجستھان، صدر جمعیت علماء راجستھان، اور ہمارے اس علاقے کے سبھی دینی، علمی، فکری، سیاسی، سماجی رہنما، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے سب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش کر رہا ہوں اس ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد معروف صاحب اشاعتی کو کہ ان کی محنتوں کا نتیجہ رنگ لایا ہے اور قرآن کریم کو بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل کی۔ نتیجہ تو بنیاد پڑھنے پر ہی ظاہر ہو جاتا ہے، بچہ یہاں پڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ ان کا جو ارادہ تھا، ان کی جو نیت تھی، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ لیکن قرآن کریم حفظ مکمل کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مدرسہ قدم بقدم، مرحلہ بمرحلہ ترقی کر رہا ہے اور آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ مزید ترقیاں نصیب کرے۔ اصل خوشی تو ان بچوں کی ہے جنہوں نے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور ان کے والدین کی ہے، مدرسے کے ذمہ دار اور اساتذہ کی ہے، اور ہم سب دوسرے حضرات ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے یہاں آئے۔ اللہ ان بچوں کو ان کا حفظ کرنا مبارک کرے، انہیں خوشیاں نصیب کرے، اور ہم سب کے لیے، اس ادارے کے لیے، اس پورے علاقے کے لیے ان کے حفظ کرنے کو سعادتوں کا، خوشیوں کا، کامیابیوں کا، نیک نامیوں کا ذریعہ بنائے۔ مجلس جس موضوع پر ہوتی ہے اس موضوع سے ہی متعلق ہو کر، جڑ کر بات کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی مجلس ہے تو قرآن ہی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے، اور قرآن صرف ہمارے لیے نہیں آیا ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، تو ایسا میسج جو پوری انسانیت کے لیے ہو، انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی شروع کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن کریم اتارا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کتابیں اتاری ہیں۔ قرآن کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، تورات کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، انجیل کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، زبور کو بھیجنے والے بھی ہم ہیں، ابراہیم پر صحیفوں کو اتارنے والے بھی ہم ہیں، اور موسیٰ کو صحیفے عطا کرنے والے بھی ہم ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، ان کے پاس جو میسج آئے، جو پیغامات آئے، جو ہدایات آئی، جو تعلیمات آئی، جو رہنمائیاں آئی، وہ سب میری طرف سے تھی۔ یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے، یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے۔
یہ صرف اسلام کی پہچان ہے، یہ صرف اسلام کے ماننے والوں کی پہچان ہے، یہ ایمان والوں کا امتیاز ہے۔ آپ اس کو ذہن میں بٹھائیں، اس لیے کہ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے اسلام قرآن بہت شدت پسند ہیں، یہ بہت سختی کرنے والے ہیں، یہ دوسروں کو تسلیم نہیں کرتے، یہ دوسروں کو نہیں مانتے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا ان کے بس میں نہیں ہے، ان کا مزاج نہیں ہے، ان کی طبیعت نہیں ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، اسلام کے خلاف ایسی سازشیں ہیں، لوگوں کو اس سے دور کرنے کے لیے، لوگ اس سے قریب نہ آئیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ آپ بچوں کے پروگرام کو سنتے ہیں، مدرسے کے، مکتب کے، بلکہ مکتب میں بچہ جاتا ہے، مولوی جو سب سے پہلی چیز سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ بچے کو یہ مختصر شارٹ انداز میں سکھاتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے سارے رسولوں پر، اللہ کے سارے پیغمبروں پر، اللہ کے سب بھیجے ہوئے ہدایت لانے والے انسانوں پر، ساری کتابوں پر۔ مولوی مکتب کا استاد یہ نہیں سکھاتا ہے کہ صرف محمد الرسول اللہ کو مانو، صرف قرآن کریم کو مانو، صرف اپنی کتاب کو تسلیم کرو۔ چھوٹے سے بچے کے ذہن میں اسی وقت یہ دماغ میں یہ میسج بٹھا دیا جاتا ہے، یہ بات ذہن نشین کر دی جاتی ہے کہ تجھے محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا ہے، عیسیٰ کو بھی ماننا ہے، موسیٰ کو بھی ماننا ہے، ادریس کو بھی ماننا ہے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے سب کو تسلیم کرنا ہے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ کی آپ محبت رکھتے ہیں، سارے نبیوں سے اسی طرح محبت کرنی ہے۔ جس طرح سارے پیغمبروں سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ سے جس طرح عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، سارے رسولوں سے عشق و محبت کے دعوے کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز بچے تک کو سکھا دی جاتی ہے، بڑوں کی تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہودی صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، میرے اور آپ کی آقا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اپنی آسمانی کتابوں کو مان رہے ہیں، قرآن کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ جبکہ قرآن کا ماننے والا یہ کہتا ہے، اور اس لیے کہتا ہے کہ قرآن کے اتارنے والے نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کو بھی ماننا ہے، اور انجیل کو بھی تسلیم کرنا ہے، اور تورات کو بھی ماننا ہے، اور تمام آسمانی جو پیغمبر آئے ہیں ان سے اسی طرح محبت کرنی ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ ایک بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا، ایک بھی عالم، دین کا جانکار، دین کو ماننے والا ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ فلاں کی کتابوں کی شان میں گستاخی کرو اور فلاں پیغمبر کی شان میں گستاخی کرو۔ اگر کوئی ایمان والا ایسا کرے گا تو دوسرے تو بعد کی بات ہے، سب سے پہلے یہ علماء کرام فتویٰ لگائیں گے کہ ان کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ قرآن نے بت پرستی، مورتی پوجا، شرک اور بہوتےواد، یہ ہمارے یہاں سب سے گھناؤنی چیز ہے، سب سے گھناؤنی چیز مورتی پوجا ہے، قبر پرستی ہے، شجر پرستی ہے، حجر پرستی ہے۔ یہ سب سے گھناؤنی چیز ہے۔ وہ جن کو اپنا معبود مان رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم ان کے معبودوں کو برا بلا مت کہو، ورنہ تو تمہارے خدا کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تم ان کی کتابوں کی شان میں گستاخی نہ کرو، وہ قرآن کی شان میں گستاخی کریں گے۔ قرآن تو یہ سکھاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ پروپیگنڈا کتنا غلط ہے، صرف پروپیگنڈا ہے کہ مسلمان صرف قرآن کو مانتے ہیں، دوسروں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کسی کتاب کی شان میں گستاخی نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ پتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے تورات میں، تورات کے عالموں نے گڑبڑی کر دی ہے،
انجیل میں کچھ بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا، اپنی خواہشات کے مطابق چیزوں کا اضافہ کر دیا، جو مزاج کے خلاف تھا وہ ہٹا دیا، تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے۔ تورات کے اگر 4 نسخے الگ الگ مکتبوں میں چھپنے والے اگر آپ لا کے ایک جگہ رکھیں گے، آپ کو چاروں الگ الگ نظر آئیں گے، جبکہ پوری دنیا کے قرآنوں کو آپ جمع کر لیں ایک جیسے ہی نظر آئیں گے۔ ہمیں یہ بھی پتا کہ ان کتابوں میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے ان کا احترام کرنا ہے، ان پر ایمان لانا ہے، ان کو ماننا ہے اسی طرح جس طرح قرآن نے کہا ہے، اور قرآن پر تم ایمان رکھتے ہو ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ کتنی بہترین تعلیم ہے اسلام کی، اور کتنی بہترین تعلیم ہے قرآن کی کہ سب کو مانو، سب کو تسلیم کرو، کسی ایک کی شان میں گستاخی سب کی شان میں گستاخی ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، روزانہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی یہودی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ قرآن کو جلاؤں گا میں۔ بھائی قرآن سے کیا دشمنی ہے تجھے؟ کبھی کوئی مورتی پوجک اٹھتا ہے، وہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے سامنے کہتا ہے قرآن تو کچرا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ویڈیو، ہمارے یہیں اسی علاقے قریب کا ہے، وہ تو کہتا ہے قرآن کچرا ہے۔ ارے قرآن کچرا نہیں ہے، قرآن کچرے کو صاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، ایک کرانتی کاری کتاب ہے، اس نے دنیا کو تبدیل کیا ہے، کچرے کو کنارے لگایا ہے، صاف صاف جو چیزیں تھی ان کو جمایا ہے، ان کو ثابت قدم کیا ہے۔ قرآن صاف کتاب ہے، حق کتاب ہے، برحق کتاب ہے۔ جو اس سے جڑ جائے گا وہ صاف ہو جائے گا، اور جو اس سے کٹ جائے گا اس کا مخالف بن جائے گا، وہ ستیہ ناش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قرآن تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، قرآن تو چھا جانے کے لیے آیا ہے، ایک انقلابی کتاب ہے جس نے اس دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے، اور قیامت تک جو اس سے جڑ جائے گا قرآن اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ اس قرآن سے آ کر جڑتا ہے، اس کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، قرآن سے جڑا ہے تو فقیہ امت کہلاتا ہے۔ ایک اور چھوٹا سا بچہ قرآن سے جڑتا ہے، نام عبداللہ ابن عباس ہے، قرآن کی انقلابی ہوا و بہار اس کو لگتی ہے، وہ آگے چل کر حبر الامہ، مفسر الامہ، ترجمان القرآن بنتا ہے۔ ابو بکر آتا ہے، عبداللہ نام ہے، عثمان کا بیٹا ابو قحافہ کا بیٹا ہے، ابو بکر ہی ہے۔ قرآن جیسی انقلابی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، وہ صدیق کا لقب پاتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اونٹوں کا چلانے والا ہے، اونٹ صحیح طریقے سے اس کو چرانے نہیں آتے ہیں، وادیوں میں اونٹ چلا رہا ہے، اونٹ قابو میں نہیں آتے ہیں۔ باپ کہتا ہے خطاب عمر تمہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں، تم زندگی کیسے گزارو گے؟ وہی خطاب کا بیٹا عمر اس انقلابی کتاب سے جڑتا ہے، ایسی شاندار حکمرانی کرتا ہے کہ ہوا پر حکومت چل رہی ہے، پانی پر اس کا حکم جاری ہو رہا ہے، آگ پر اس کا حکم چل رہا ہے، اور ساری دنیا اس کے سامنے ڈر رہی ہے، لرزہ بر اندام ہے۔ بادشاہ آ رہے ہیں، وزیر آ رہے ہیں، دیکھ کر کب کبی طاری ہو رہی ہے۔ یہ انقلاب عمر کے اندر اس انقلابی کتاب نے پیدا کیا ہے۔ علی آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس قرآن سے جڑا ہے، تو پھر وہی علی شیر خدا، شجاع اور بہادر بنتا ہے۔ عثمان آتا ہے، اس قرآن کے انقلابی پیغام سے جڑتا ہے، پیغمبر انقلاب سے وابستہ ہوتا ہے، وہ ذی النورین عثمان غنی کہلاتا ہے۔ جو اس کتاب سے جڑ گیا ہے، یہ انقلابی کتاب ہے، انقلاب پیدا کرنے والی ہے، اور ہمیشہ انقلاب پیدا کرتی رہے گی۔ اب ذرا پڑھیے تاریخ، اٹھائیے سیرت کی کتابوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا حالات تھے، آپس میں رشتوں کو توڑنے والے، قطع رحمی کرنے والے، اپنوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ظلم و جور ان کی گھٹی میں پڑا تھا، اور لڑتے تھے، بھڑتے تھے، آپس کی جنگوں میں، خون ریزیوں میں مبتلا تھے، اور لڑنے کے اتنے خوگر کہ جب دوسرے لڑنے کو نہیں ملتے تھے تو وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں احیانا علی بکر اخینا اذا لم نجد الا اخانا، جب ہمیں لڑنے کے لیے دوسرے نہیں ملتے ہیں تو ہم اندر جو آگ جنگ کی، لڑائی کی بھڑک رہی ہے اس کو ٹھنڈی کرنے کے لیے اپنے بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ جب اس کتاب سے جڑ گئے ہیں، ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ وہ جو دوسروں کا مال لوٹتے تھے، وہ جو دوسروں کی دولت کو
کو لوٹتے تھے، جو قذاب تھے، جو لٹیرے تھے، اس کتاب سے جڑے ہیں تو وہ دوسروں کے مال کی حفاظت کرنے والے بنے ہیں، جو دوسروں کی عزت و آبرو پر حملہ کرتے تھے اور کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، جب اس انقلابی کتاب سے جڑے ہیں دوسروں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے بنے ہیں، جن کے یہاں نہ والدین کے حقوق تھے، نہ اولاد کے حقوق تھے، نہ عورتوں کی کوئی حیثیت ان کی نگاہ میں تھی، نہ جانوروں پر وہ کوئی رحم اور شفقت کرتے تھے، اس کتاب سے جڑے ہیں اور اس کتاب کے لانے والے پیغمبر انقلاب سے جڑے ہیں، انہیں بھی تبدیلی اس کتاب نے پیدا کی ہے۔ یہ کتاب کوئی کچرا نہیں ہے، کچرے کو صاف کرنے کے لیے آئی ہے، انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئی ہے اور انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ جو چیز انسانیت کو نفع پہنچائے گی، اللہ کہتا ہے انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، آسمان سے پانی اترتا ہے، پانی بہتا ہے نالے کی شکل میں، بہت ساری چیزیں آتی ہے، بہتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں بہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوڑا کرکٹ بہت ساری گندگی پانی کے ساتھ بہتی ہے، لیکن وہ صرف جھاگ ہے، پانی بہتا بہتا جھاگ کو ایک کنارے پہ ڈال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن خود پانی فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیز ہے وہ قرآن ہے، کتاب ہے، وہ اس دھرتی پر باقی رہے گی جب تک یہ سورج باقی ہے، چاند باقی ہے، کائنات کا یہ نظام باقی ہے، قرآن بھی باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ باقی رہنے والے کی کتاب ہے، بلکہ اس کی صفت ہے، اس کا کلام ہے، جب تک اللہ کی بادشاہت ہے اس کتاب کی بادشاہت برقرار رہے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، قرآن کے بارے میں بیان کرتے جائیں تو قرآن تو ایک تفصیل ہے، آپ جتنا بھی بیان کرتے کرتے چلے جائیں، قرآن کا ایک پیغام ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے مختصر سا میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے جگہ لوں گا۔ قرآن نے ہمیں جو پیغامات دیے ہیں ان میں سے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے، اور صحابہ نے اس کو اپنایا تھا تو ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، انقلاب آیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انسانوں سے رشتہ جوڑو، اللہ کے حق کو بھی پورا کرو اور اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرو، دونوں کرو گے تبھی کامیابی ملے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ثلاث من کن فی، تین چیزیں جس میں ہوگی حاسبہ اللہ حسابا یسیرا، اللہ اس کے ساتھ آسان حساب کرے گا، آسانی کا معاملہ کرے گا، حساب کا معاملہ بہت سخت ہے، اتنا سخت ہے اللہ کے حبیب نبیوں کے سردار اپنی دعاؤں میں ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ جب میدان محشر میں حساب کا معاملہ ہو تو میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا، کیا مشکل ہوگا وہ مرحلہ، تو اللہ فرما رہے ہیں جو تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے گا اللہ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا اور جنت میں اسے داخل کرے گا۔ کیا چیزیں ہیں، عمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ سب بولے بھائی، ہم قرآن کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن قرآن کی مانتے ہیں؟ یہی فرق ہے، یہیں آ کر اٹک جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ہندوستان کے آزاد ہندوستان کے غالباً پہلے گورنر تھے رام گوپال آچاریہ، ایسا کچھ نام تھا، رام گوپال آچاریہ تھا، بڑے فلسفی، بڑے پڑھے لکھے، ان کی کتابیں بھی۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ان کے اچھے تعلقات تھے، وہ ان سے ملنے گئے، جب ملنے گئے تو گورنر صاحب نے کہا کہ مولانا آپ عالم ہیں، قرآن کے جانکار ہیں، اسلام کے بڑے گیان رکھنے والے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد کو رسول اللہ مانتا ہوں، تو پھر تم مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ میں اللہ کو ایک مان رہا ہوں، رسول کو، محمد کو رسول مان رہا ہوں، میں مسلمان کیوں نہیں ہوں؟ آپ لوگ مجھے مسلمان کیوں نہیں کہتے ہو؟ مولانا بھی اچنبے پڑ گئے کہ یہ کیسا سوال کر دیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ تھوڑا موقع دو، ایک دو دن میں غور و فکر کر کے آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا۔ کہا کوئی بات نہیں، ایک دو دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ مجھے جواب دینا۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اللہ والے، بڑے مناظر گزرے ہیں، ان کا جانا ہو گیا لدھیانہ، تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے کہا مولانا منظور صاحب نعمانی کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ بڑی مشکل سے مشکل چیز کو چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ کہا مولانا اچھا ہوا آپ تشریف لے آئے، میں ایک الجھن میں پڑا ہوں، وہ گورنر صاحب نے ایک سوال دیا، میں اس کا کیا جواب دوں؟
مولانا نے کہا کہ بھائی آپ خود بڑے عالم کا نہیں، آپ مجھے اس کا حل بتائیں، جواب دیں۔ مولانا نے کہا فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات مجھے کہی ہے گورنر صاحب نے کہ میں اللہ کو ایک مان رہا ہوں، محمد کو رسول مان رہا ہوں، پھر میں مسلمان کیوں نہیں، آپ لوگ مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی نے کتنا آسانی سے اس مسئلے کو حل کر دیا، الجھن کو دور کر دیا کہ اب آپ جب گورنر صاحب سے ملے تو یہ کہنا آپ محمد کو رسول تو مانتے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کی اور رسول کی مانتے ہو؟ اللہ کی اور رسول کی مانتے ہو، قرآن کی مانتے ہو؟ تو وہ تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا تشفی بخش جواب۔ بہرحال آگے کوئی انہوں نے قدم نہیں اٹھایا، اس لیے کہ ماننا بہت مشکل ہے۔ اب کو پر تو آگے تھے، کو مانتا ہوں، کی مانتا ہوں، یہیں آ کر مسئلہ اٹک جاتا ہے۔ سب کو پتا ہے اسلام سچا مذہب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ کا آخری میسج ہے، لیکن ماننے کے لیے قدم بڑھانا بہت مشکل کام ہے۔ اور ہم سب لوگ بھی یہیں آ کر اٹک جاتے ہیں، قرآن کو مان رہے ہیں، رسول اللہ کو مان رہے ہیں، جب ان کی ماننے کی بات آتی ہے تو بہت مشکل کام ہو جاتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آسان حساب ہوگا، جنت میں ٹکٹ داخلہ مل جائے گا۔ کیا چیزیں ہیں؟ بہت مشکل ہیں، لیکن کرنے والے کے لیے بہت آسان ہے۔ صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ حضور نے پہلی چیز فرمائی تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے محروم کرے اسے بھی نوازو دو۔ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں دیا تو ہم دیں گے، مجھے ہدیہ دیا تو ہم دیں گے، ہماری شادی میں یہ پیسے دیے تو ہم واپس دیں گے، جس نے نہیں دیا تو نہیں دیں گے۔ تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم رکھے اسے بھی دو، اسے بھی نوازو۔ تعفو عمن ظلمک، جو ظلم کرے، زیادتی کرے، ناروا سلوک کرے اسے بھی معاف کر دو۔ تیسری چیز فرمائی سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے، ناتا توڑے، رشتہ دار دور ہو اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کرو، قریب کرنے کی کوشش کرو۔ یہ رسول کو تو مان رہے ہیں، رسول کی اس بات کو کتنا مان رہے ہیں؟ آچاریہ گوپال میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ کتنا فاصلہ ہے؟ آپ بتائیے۔ جبکہ نبی کا یہ نمونہ، نبی نے صرف فرمایا نہیں، گفتار کے غازی نہیں تھے، کردار کے بھی غازی تھے، کرتے تھے، کتھنی کرنی میں کوئی فرق نہیں تھا، جو کرتے تھے وہ کہتے تھے، جو کہتے تھے وہ ان کے کردار میں، سیرت میں چمکتا تھا، دکھتا تھا، ظاہر ہوتا تھا۔ نبی نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ کل ہم سب رہے ہیں، بڑی بڑی لمبی تقریریں ہم کر رہے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں ہم اتریں گے کہ ہم بڑوں کا ادب کر رہے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کر رہے ہیں، رشتہ دار ہمارے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں، ان سے ہمارا ملنا جلنا باقی ہے یا بند ہو گیا ہے، ان کو ہم اپنے بلا رہے ہیں یا نہیں بلا رہے ہیں، یہ اس وقت پتہ چلے گا، یہ امتحان سے گزرتا ہے انسان، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ نبی نے کہا بھی، کر کے بھی دکھایا، اور کہنے والے نے کہا سب عمل کرو، سب ارادہ ظاہر کرو، انشاءاللہ عمل کریں گے، سب جوڑنے کی کوشش کریں گے، توڑنے کی کوشش نہیں کریں گے، دینے کی کوشش کریں گے، محروم رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جو ناروا سلوک کرے گا اس کو بھی منانے کی کوشش کریں گے۔ معاملہ یہی تو آتا ہے، میں کیوں معافی مانگوں، سامنے والا مانگے، تھوڑا میں کیوں کروں، غلطی اس کی ہے۔ نبی کا نمونہ تو یہ امن ظلمت، اس کی غلطی ہے پھر بھی تم معاف کر دو۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خود بھوکے رہے، ہیرے جواہرات سے لوگوں کو نواز دیا، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے۔ بندہ نوازی کے یہ جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔